السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 56. اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کے دعا کرنی چاہیے. ہم خوف اور امید کو کیسے بیلنس کریں؟ کیونکہ ڈر میں تو اکثر انسان کو مایوسی ہو جاتی ہے. پہلی بات ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ڈر کو ہی غالب کرنا ہے، امید کو غالب کرنا نہیں ہے. امید جو غالب کرنی ہے وہ بس موت کے قریب ہے، جب انسان اپنی زندگی کنکلوڈ کر رہا ہو اس وقت امید کا غلبہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ اب ایک ایسی سٹیج پہ ہے کہ اسے پیسمسٹک اپروچ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن زندگی پوری خوف کے ساتھ گزارنی ہے. اور خوف اس لیول کا وہی دیکھ لیں جو حضرت عمر نے کہا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا باقی سب جنتی ہیں، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں اکیلا شخص میں ہی نہ ہوں. اور اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں، تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا. قرآن کا پورا اسلوب جو ہے وہ خوف کے اوپر ہے. نبی اسلام کی جو دعوت ہے اس میں بشیر اور نذیر دونوں ہیں، لیکن بشیر ان کے لیے ہیں جو دعوت حق قبول کر کے اللہ کا راستہ اختیار کریں. لیکن اصل جو دعوت ہے وہ انذار ہے، ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی کے ذریعے تبلیغ کرے، اسی کے ذریعے ڈر سنائے گا. تو انبیاء کی بعثت کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ انذار ہے، آخرت کا خوف، کہ آپ کو اللہ کے حضور مرنے کے بعد پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. امید بالکل لگانی ہے، لیکن ڈر کے بعد، محنت کرنے کے بعد پھر امید لگانی ہے. ورنہ آپ اس کسان کی مانند ہیں کہ جو نہ تو مٹی میں ہل چلائے نہ ہی کوئی بیج بوئے، اور اس امید پہ بیٹھا ہو کہ اللہ کی رحمت یعنی باران رحمت بارش ہوگی اور مجھے فصل نصیب ہوگی. کبھی بھی فصل نصیب نہیں ہوگی. فصل اسی کو ملے گی جس نے محنت بھی پوٹ کی ہوگی. لہذا ڈر والا جو غلبہ ہے اپنے اوپر غالب رکھنا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری مگر یہ کہ ہم نے اس میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا. تو انبیاء اکرام کے بارے میں جو ڈومیننٹ چیز آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نذیر ہوتے تھے، ڈر سنانے والے ہوتے تھے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ایک کھلا ڈر سنانے والا. تو انبیاء کی بعثت کا مقصد ڈر سنانا ہے، اور یہی چیز ہے جو قرآن میں آپ کو غالب نظر آئے گی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو بندہ پڑھ لیتا ہے ایک بار تو اس کے لیے پھر معاملات ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. پھر قرآن کا خدا اور ہے اور معاشرے کا خدا اور ہے. معاشرہ بھی اسی خدا کو ماننا ہے، لیکن جو کوالٹیز اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں بتائی ہیں وہ تو شروع سے لے کر آخر تک ایک ڈر کی کیفیت ہے. اور یہ ڈر ظاہر ہے اللہ کا ڈر ہے، اس میں کوئی پیسمسٹک اپروچ والا معاملہ نہیں ہے. امید بھی اللہ سے لگانی ہے. ہاں اس میں ایک مشکل چیز یہ ہے کہ کسی ایسی ہستی جس سے ہم اتنا ڈر رہے ہوں اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جس سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں نا اس سے آپ محبت نہیں کر سکتے. ایک تو ڈر وہ ہے جو محبت والا ڈر ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے میرا رب مجھ سے، وہ تو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن جو قرآن کا اوورال اسلوب ہے اس میں تو خوف کی کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ انسان کی وہ فرینکنس اپنے رب کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وائی آئی لو گاڈ. وہ ہدایہ وکٹری چینل پہ ویلیو ایڈیشن کر کے ہمارے بھائی نے وہ کلپ اپلوڈ کیا ہے، میں خدا سے کیوں محبت کروں. اس میں نے اس کو لاجیکلی یعنی ایکسپلین کیا اور موٹیویٹ کیا کہ آپ اس خدا سے محبت کریں گے اور محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ خدا جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا، چاہتا تو ہمیشہ اکیلا ہی رہتا، محض اپنے فضل و کرم سے اس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ سے صرف یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ چند سالوں کی دنیا کی زندگی مجھے دو
اس کے بعد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھوں گا، اگرچہ تم ہمیشہ سے نہیں تھے، لیکن خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تمہیں بھی میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھوں گا، اگرچہ تمہاری زندگی مجھ سے مستعار ہوگی لیکن تم ہوگے ہمیشہ کے لیے، اور میں تمہیں ایسی جنت دوں گا کہ جس میں تمہارا حکم بھی چلے گا جس طرح میرا کائنات میں حکم چلتا ہے، کن فیکون، جو خواہش کرو گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ چیز انسان میں محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کی زندگی مجھ سے لے کے مجھے اپنے ساتھ اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑی جنت کے اندر یہ طاقت دے دی کہ میرا حکم چلے، مجھے موت بھی نہ آئے اور میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں۔ وہ یہ نہ کرتا تو اسے کون پوچھ سکتا تھا، لیکن یہ کر کے اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیا اپنی اس خدائی میں، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ۔ یہ وہ صوفیاء والے خرافات نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، میں جینولی آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے، ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، محدود اور لامحدود کا فرق ہے، لیکن یہ جو دولت ہے کہ اللہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور میں بھی ہمیشہ کے لیے رہوں گا۔ اللہ کا حکم پوری کائنات پہ چلتا ہے اور مجھے وہ جتنی کائنات کا حصہ دے گا وہ میرے اعتبار سے تو وہ بھی اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں میرا حکم چلے گا۔ تو میں ایسے رب سے کیوں نہ محبت کروں جو خود اکیلا تھا، اس نے محض فضل سے مجھے اپنے ساتھ شریک کر لیا، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اور محدود اور لامحدود کے فرق کے ساتھ، ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی بہت بڑی بات ہے، اسی کے لیے میں نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی منی گاڈ، جس کو بریلیوں نے بھی مذاق بنایا، چند جاہل لوگوں نے بھی، اور پھر میں نے اس کی ایکسپلینیشن کی، اور الحمدللہ پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ ان کے اپنے بڑے ایک مفتی کے منہ سے خود نکل گیا کہ جنت میں تو ہر شخص کی اپنی اپنی خدائی ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں، وہ ٹرمز جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں، اور وہ ٹرمز کو میں ایک ڈاکٹرن کے طور پر بیان کر رہا ہوں، تو نہ کہ اس کو اس طریقے سے کہ اس کے اندر کوئی فتویٰ بازی والا ایلیمنٹ ہو۔ تو میں نے اس کے جواب میں وہ چیز ریکارڈ کروائی تھی، یہ میری زندگی کے بہترین ویڈیوز میں سے ہے، وائی آئی لو گاڈ، ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، وہ آپ دیکھیں۔ ابھی آج ہی انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، واٹر از دا بگیسٹ میریکل آف آلمائٹی گاڈ اللہ۔ ہدایہ وکٹری چینل سارے اسٹوڈنٹ ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بےچارے نئے ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو بےچارے اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں صرف وہی والا چینل سبسکرائب کروایا کریں، اس پہ اتنی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کئی مہینوں تک بھی دیکھتے رہے تو وہ ختم نہیں ہوگی، ایمان تازہ کرنے والی ہے۔ ظاہر ہے وہ ٹاپک ایک الگ سے ہے نا، ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے پھر آپ کو وہ والے اختلافی موضوعات تو نہیں ملیں گے، جن کے لیے وہ ٹاپک انٹرسٹ والی چیز ہے وہ دیکھیں۔ باقی ظاہر ہے ہم نے تو ایک جنرل سٹور کھولا ہوا ہے فری، جہاں اسلام سے متعلق ہر چیز ڈسکس ہوگی، چاہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہو، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، وضو کے اختلافی مسائل ہوں، کرنٹ افیئر ہوں، اور فضائل ہوں، مسائل ہوں، ہر چیز ڈسکس ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جسے جو اچھی لگتی ہے وہ لے، باقی چیزیں چھوڑ دیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ہر بندے کے لیے ہر ویڈیو ہے؟ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، ہر بندے کے لیے ہر چیز ہوتی بھی نہیں ہے، چند ایک چیزیں جو سب کے لیے ہوتی ہیں، باقی چیزیں جس کا کوئی انٹرسٹ ہے وہ لے، جس کا نہیں وہ چھوڑ دیں۔ کسی کا اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کا انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ مثلا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ بیکری کی چیز کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی بیکری کی چیز اپنی زبان پہ چکھی بھی نہیں ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں مجھے انڈے سے الرجی ڈکلیئر ہو گئی تھی، میں چند مہینے کا تھا۔ اس کے بعد اگر غلطی سے بھی کوئی انڈے والی چیز کھا لی میں نے اور مجھے نہیں پتا تھا، فوراً مجھے وامٹنگ ہو جاتی۔ اس وجہ سے میں نے کبھی زندگی میں بیکری کی کوئی چیز نہیں کھائی، زندگی میں کبھی بسکٹ نہیں کھایا، کیک رس نہیں کھایا، کوئی چیز نہیں بیکری کی کوئی چیز میں نے، اور مجھے کچھ جذبہ بھی نہیں پیدا ہوتا اس کو کوئی خوشنمائی دیکھ کے کہ میں اسے منہ میں ڈال لوں، کیونکہ مجھے اس کا انجام پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا جس چیز میں بھی انڈا ڈلا ہوا ہے۔ تو
اللہ کا شکر ہے زندگی گزر رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو اب میری وائف اتنے ہی شوق سے انڈا کھاتی ہے, میرے ساتھ وہ بیٹھ کے ناشتے میں کھا رہی ہوتی ہے, اور مجھے تو انڈے کی اسمیل سے بھی, لیکن ظاہر یہ ہے کہ میں کوئی نفرت تو نہیں کرنا شروع کروں گا, اسے اچھی لگتی ہے بس ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. اگر کسی کو کوئی ہمارا ٹاپک اچھا نہیں لگتا وہ چھوڑ دیں, لیکن یہ نہ کہ یہ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ بابوں نے اس امت کے ساتھ کیا کیا تو وہ کہتے تھے انجینئر صاحب بابوں کو رگڑا لگاتے ہیں, اب وہی آگے کہتے ہیں انجینئر صاحب اصل مجرم یہ ہے, ان کو آپ نے آڑے ہاتھوں لینا ہے. وہ اب آگے ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں نا. تو ظاہر ہمارا ایک تجربہ ہے دعوت کی فیلڈ میں, اور ہمارا ویژن ہے الحمدللہ اس اعتبار سے کہ ظاہر زندگی اسی کام میں لگائی ہے, اور پھر ہر وقت اسی چیز کو ہی سوچتا ہوں میں. تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر چیز کی طرف جایا جائے, اور دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے. جو بھی موقع ملے اس کے ذریعے ہم دعوت پہنچا دیں. آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں جو مسجد نبی شریف کے پریمیسز میں گاڑیاں لا کے کھڑی کی, میں اسے 2-3 منٹ میں کنکلوڈ کر سکتا تھا, لیکن میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو آلموسٹ 1 گھنٹے کی ریکارڈ کروائی, جس میں نے قبر رسول سے متعلق احکامات, مسجد نبی شریف سے متعلق گنبد کی پوری ہسٹری, بقیہ غرقت کے مزارات, ایک ایک چیز کور کی. کیوں کی؟ اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ ویڈیو ان لوگوں نے بھی دیکھنی ہے جنہوں نے آج تک ہماری کوئی ویڈیو ان ٹاپکس پہ نہیں دیکھی. تو مجھے ایک اچھا موقع مل گیا کہ میں اسے بنیاد بنا کے وہ باتیں بھی ان تک پہنچا دوں تاکہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے. تو یہ ایک حکمت کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو آپ اپرچونٹی اویل کریں کہ اچھا یہ ایک موقع ہے, اس موقع کے اوپر میں اس کو بنیاد بنا کے اس کی آڑ میں قرآن و سنت کی صحیح دعوت ان تک پہنچا دوں. اسی کو تو حکمت کہا گیا, اور قرآن میں کہا گیا کہ جس سے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. یہ سب کو نہیں حاصل ہوتا. ٹھیک ہے جی, آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.